سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم يئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج نا امید ہو گئے کافر تمہارے دین سے، سو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو بھی کامل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 مختلف مضامین پر مشتمل ہے۔ جو اس کی زیادہ وجہ شہرت ہے وہ یہ والا حصہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے امت کو کہ ایک یہودی نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا کہ تمہارے قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہمارے اوپر نازل ہوتی تو اس دن، جس دن وہ آیت نازل ہوتی، اس دن کو ہم اپنے لیے عید کا دن قرار دیتے۔ عید جو ہوتی ہے وہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے، تو یعنی گویا کہ ہم اس پر جتنی زیادہ سے زیادہ خوشی کر سکتے اتنی خوشی کرتے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے یہ کب نازل ہوئی، جمعے کا دن تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، حجۃ الوداع کا موقع تھا، یوم النحر تھا، عید الاضحیٰ کا دن تھا، جمعہ بھی تھا، عید کا دن بھی تھا۔ تو فرمایا کہ ہم ایک نہیں بلکہ ہم نے اس دن میں اللہ کے فضل سے ہماری 2 عیدیں بنی ہوئی ہیں، کیونکہ جمعہ بھی ایک عید ہے اور عید تو عید ہی ہے، یعنی ہم نے جتنی خوشی ممکن ہو سکتی تھی اس دن میں اللہ نے ہمارے لیے وہ پہلے سے جمع کر دی۔ ہمیں کوئی خود سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی عید بنائیں، بلکہ اللہ نے ہمارے لیے پہلے ہی اس میں خوشی کا پورا سامان کر دیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں چونکہ یہ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں جو سیرت طیبہ ہے اس کا پس منظر سمجھنا پڑے گا۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں دعوی نبوت فرمایا، 13 سال مکہ مکرمہ کی زندگی رہی، بہت تکلیف کی، بہت شدت کی، بہت آزمائش کی، بڑا امتحان تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ میں دارالہجرت بنا کر مدینہ منورہ کو وہاں منتقل فرما دیا۔ پھر بھی کیا ہوا کہ مسلمان ایک مدینہ منورہ ہے اور مسلمان ہے، بس اتنی سی ہے۔ اب آس پاس پوری دنیا اگر آپ اندازہ لگائیں تو کفر ہی کفر ہے۔ خود جزیرۃ العرب جو ہے وہ کفر سے بھرا پڑا تھا، پھر اس کے بعد آگے ادھر جو ہے رومیوں کی سلطنت تھی، ادھر فارسیوں کی تھی، اور دوسری طرف جو ہے وہ بھی کفر ہی کی سلطنتیں تھی ساری۔ تو گویا کہ ایک پورے سمندر کے اندر ایک جزیرہ سا ہے جو دین اسلام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ جنگ بدر میں کفر کی شوکت کو توڑا، پھر احد میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، پھر اس کے بعد آگے خندق میں پھر کافر جو ہے وہ نقصان پہنچائے بغیر واپس چلے گئے، پھر آگے اس کے بعد اللہ نے کرتے کراتے فتح مکہ فرما دیا۔ فتح مکہ وہ موقع تھا کہ جب دین اسلام کی طاقت کا ظہور ہوا، شوکت کا ظہور ہوا، اور یہ ایسا موقع تھا کہ لوگ ٹوٹ کر اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اسی موقع پر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، یہ آیت نازل فرمائی۔ تو لوگ پھر جوق در جوق جو ہے وہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس موقع پر جو ہے
کفار کی شوکت ٹوٹ چکی تھی قریش کی، اور دیگر قبائل جو تھے اس میں سے وہ بھی رفتہ رفتہ، کیونکہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ جتنے بھی عرب قبیلے ہیں یہ سب قریش کو دیکھ رہے ہیں۔ جس دن قریش سر نگوں ہو گئے، گویا کہ جیسے پرانے زمانے میں لشکر کا ایک جھنڈا ہوتا تھا، تو جو جھنڈا جب گر جاتا تھا تو لشکر کے حوصلے پست ہو جاتے تھے۔ وہ جھنڈا جس ہاتھ میں ہوتا تھا اس ہاتھ کے اندر گویا کہ سب کی ہمت اور طاقت ہوتی تھی۔ تو جب قریش مسلمان ہو گئے، سیدنا ابو سفیان مسلمان ہو گئے، اور بڑے بڑے سردار مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور وہ مخلص مسلمان ہوئے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فتح مکہ کے موقع پر یہ لوگ مجبوراً مسلمان ہوئے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قریش میں سے کوئی آدمی بھی منافق نہیں تھا، وہ جبراً مسلمان نہیں، وہ جو ہوئے وہ خوشی سے ہوئے تھے اپنی۔ یہ الگ بات ہے کہ سیدنا اکرمہ فرماتے تھے، جو ابو جہل کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ، کہ ان سے کسی نے کہا کہ تم نے تو بڑی قسمیں کھائی تھی کہ میں تو مسلمان نہیں ہوں گا، میں اسلام میں کبھی داخل نہیں ہوں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ جب فتح مکہ ہوا تو وہ نکل گئے وہاں سے، انہوں نے کہا میں مکہ میں رہنا ہی نہیں چاہتا، میں یہاں عرب چھوڑ جا رہا ہوں، افریقہ چلا جاؤں گا۔ لیکن پیچھے سے پھر ان کو بلاوا آیا، ان کی بیوی نے بلایا ان کو، بہرحال وہ مسلمان ہو گئے، مخلص مسلمان ہوئے۔ جنگ یرموک میں بہت جواں مردی اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہوئے تھے، جو شام میں ہوئی تھی جنگ۔ تو اس میں ان سے کسی نے کہا کہ آپ تو کہتے تھے میں مسلمان نہیں ہوں گا، تو یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ میں اسلام میں داخل نہیں ہوا، اصل بات یہ ہے کہ اسلام میرے اندر داخل ہو گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اخلاق عالیہ کا مظاہرہ فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ پتھر سے پتھر دل جو ہے وہ بھی پسیج گئے۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، سارے اختیارات ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود فرمایا کہ نہیں، آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم نے جرم کیا ہے، تمہاری سزا بہت بری ہے، بڑی ہے، لیکن اخلاق کریمانہ یہ ہیں، اخلاق عظیمانہ یہ ہیں، انک لعلی خلق عظیم کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں میں معاف کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں۔ تو فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے قریش کی طاقت کو، پھر عربوں کی ساری طاقت جو ہے وہ بھی ٹوٹ گئی۔ تو یہ جو حجۃ الوداع ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ سے بھی بعد ایک سال چھوڑ کر بیچ میں اس سے اگلے سال میں حج ہوا تھا۔ بیچ میں جو ایک سال آیا تو اس میں آپ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنایا تھا، اور جو اس سے اگلا سال پھر حج کا ہے یہ حجۃ الوداع ہے، یعنی گویا کہ آخری حج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ذوالحجہ میں حج تھا تو ربیع الاول جو آگے محرم صفر ربیع الاول، گویا کہ 2 مہینے کے بیچ میں 2-2.5 مہینے کے بیچ میں وقفہ پڑا، اور 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات اور وصال کا وقت آ گیا، تو اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے آج جو ہم نے پڑھی ہے، یہ آیت اللہ رب العزت نے ایسے موقع پر نازل فرمائی۔ اس آیت میں ایک تو جو ہے وہ تسلی ہے مسلمانوں کے لیے، اور 2 خوشخبریاں ہیں کچھ اس قسم کی۔ تسلی کا سامان تو فرمائیے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ اسلام جو ہے وہ ایک شمع کی صورت میں، ایک ٹمٹماتے چراغ کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور کوئی روح سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا خدیجہ اور 1-2 اس طرح کے لوگ، بس یہ کل پونجی تھی شروع میں اسلام کی۔ لیکن اللہ نے اس کو بڑھتے فرمایا کہ آج وہ دن آ گیا ہے، الیوم، آج وہ دن آ گیا ہے، یئس الذین کفروا من دینکم، جو کفار ہیں، کافر لوگ ہیں، اب وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، یعنی اب وہ اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں کہ اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ پہلے وہ سوچتے تھے، مثلا کتنی انہوں نے کوششیں کی، قریش نے بہت کوششیں رکھی ہیں پہلے اپنی کہ کسی طریقے سے یہ کہانی ختم کر دی جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش ہوئی، پھر جو ہے بدر اسی خیال سے ہوا تھا کہ اتنی بڑا حملہ کرو کہ مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ کتنے موقع ہوئے ایسے، تو ان کو کچھ نہ کچھ پھر بھی توقع بھر رہی، لیکن فتح مکہ کے موقع پر ساری توقعات ختم ہو گئی، اور پھر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے شوکت پہ شوکت، غلبہ پہ غلبہ دیے چلے گئے۔ تو پھر اس موقع پر فرمایا تھا کہ ایک جو ہمارا وعدہ تھا شروع میں، وعدہ کیا تھا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ نے یہ دین بھیجا ہے، فرمایا اللہ نے یہ دین بھیجا ہے
اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجی ہے اور دین حق دے کر بھیجا ہے، اور مقصد کیا ہے کہ اس دین نے غالب آنا ہے، چاہے کوئی چین کرے یا چون کرے، لیکن یہ دین غالب آ کر رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ تو یہ وعدہ جو چلا آ رہا تھا اس وعدے نے پورا تو ہونا تھا، تو آج کے دن فرمایا الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، آج وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے کہ کفار کو اللہ نے تمہارے دین سے مایوس کر دیا۔ اب وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ دین اسلام ختم ہو سکتا ہے، ہم شرارتیں ہو سکتی ہیں، سازشیں ہو سکتی ہیں، خود مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا سکتا ہے، مگر دین اسلام کا جڑ سے اکھاڑ دینا یہ ممکن نہیں رہے گا، اور نہ صرف اس دن یا اس جگہ میں بلکہ روئے زمین پر، یعنی کوئی طاقت دنیا کی اگر تہیہ کر لے کہ میں مسلمانوں کو سرے سے ختم کر دیتے ہوں تو ایسا ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، قطعاً ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مسلمان کافر تمہارے وجود ختم کرنے سے تو مایوس ہو چکے ہیں، اب وہ اس طرف نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، اس لیے اب تمہیں ان سے ڈرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، واخشون، مجھ سے ڈرو، یعنی اب تمہیں گویا کہ یہ ایک اس اعتبار سے بھی بات ہے کہ جو تمہیں پہلے لوگوں کا ڈر تھا وہ تو اللہ نے تمہارا ختم کر دیا، لوگوں کا ڈر تو ختم ہو گیا کہ قریش کیا کریں گے اور فلاں کیا کریں گے، فلاں کیا کریں گے، یہ ڈر تو ختم ہو گئے، لیکن یہ ڈر ختم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا ڈر بھی تمہارے دل سے ختم ہو جائے، نہیں، لوگوں کا اگر ڈر ختم ہو گیا ہے تو اللہ کا ڈر بڑھ جانا چاہیے۔ جیسے جیسے انسان اونچے عہدے پہ چلا جاتا ہے تو اس کو جو دارو گیر ہوتی ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی جو اس کا گریڈ بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کو پوچھ تاچھ اس سے کم ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کے اوپر اعتماد بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ اعتماد اور جو درجہ کا بڑھنا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بندہ بے فکر ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ چکی ہوتی ہیں، جس قدر درجہ بڑا ہوتا ہے ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اب اللہ نے تمہیں سب کچھ دے دیا ہے، عرب کی سارے عرب کی لگام اب تمہارے ہاتھ میں ہے، گویا کہ اور آئندہ آنے والے زمانوں میں حضور نے بشارتیں دی تھی، بلکہ وہ ایسے موقع پر دے دی تھی جس موقع پر مشرکین بھی ہنستے تھے، منافق بھی جو ہے ٹھٹھے مارتے تھے۔ بہت جنگ خندق کا موقع تھا، جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی تو چٹانیں آ گئی بیچ میں، وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی، آپ خود بنفس نفیس تشریف لے گئے، کدال آپ نے ہاتھ میں پکڑا اور آپ نے چٹان پر دے مارا، جب مارا تو اس کے اندر سے چنگاری نکلی، پتھر سخت ہو، لوہا اس کے ساتھ لگے تو چنگاری نکلتی ہے، جب پہلی چنگاری نکلی تو آپ نے فرمایا کیسر فتح ہو گیا۔ یہ موقع آپ دیکھیے ایسا ہے کہ خود اپنے پیٹ پر پتھر ہے، ایک نہیں ہے دو ہیں، اور کھانے کی صورتحال یہ ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دعوت کر رہے ہیں، ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ بیچاروں نے ذبح کر کے پکایا ہے 2-4 لوگوں کے لیے، اور حضور نے کہا چلو بھائی 1500 کے قریب جو آدمی ہے چلو دعوت کے لیے چلتے ہیں۔ قسم پرسی کا یہ عالم ہے، بھوک یہ ہے، اور دشمن حملہ آور ہے، اس کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے، اور بشارت یہ مل رہی ہے کیسر فتح ہو گیا۔ یہ ایمان والوں کا امتحان تھا، ایمان والوں کا امتحان تھا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر یقین رکھتے ہیں یا حالات پر یقین رکھتے ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ حالات کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ اللہ کے رسول کی بات کو دیکھتا ہے۔ اللہ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ہو کر رہے گا، چاہے ہمیں اندھیرا نظر آ رہا ہو۔ تو اس موقع پر منافقوں نے تو ٹھٹھے مارے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، خود کھانے کو روٹی نہیں مل رہی اور کیسر فتح ہو رہا ہے۔ یعنی اس زمانے میں یوں سمجھیے آپ، یوں کہیں کہ رشیا فتح ہو گیا یا چائنا فتح ہو گیا یا امریکہ فتح ہو گیا، جو سپر پاور ہیں تھے اس زمانے میں، ان کی فتح کی بشارت مل رہی ہے۔ اور پھر دوسری کدال ماری تو آپ نے فرمایا جو ہے کسرا فتح ہو گیا، جو اس وقت کی بڑی دوسری سپر پاور تھی، اور پھر فرمایا حبشہ فتح ہو گیا، پھر اس طریقے سے اور آپ نے بشارتیں دی۔ تو یہ بشارتیں تو صحابہ کے پاس موجود تھی، عرب فتح ہو چکا ہے اور آگے فتوحات ہونے والی ہیں، تو اس لیے اس موقع پر فرمایا کہ اب تمہاری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اب تمہیں لوگوں کا ڈر رفتہ رفتہ تمہارا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ہو گیا ہے، اب تمہارے دل میں ڈر ہونا چاہیے تو اللہ کا۔ وخشون، اب تمہارے اوپر کوئی پوچھنے والا تمہیں نہیں ہے، کہنے سننے والا کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ ہیں، ان سے ڈر انسان کو رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ زندگی کا ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی عہدہ و منصب دیں، اس کو کوئی ترقی دے دیں، اس کے ہاتھ کچھ کھول دیں، اس کے اختیارات کچھ بڑھا دیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ظلم شروع کر دے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ناتواں کو اور ناتواں کرنا شروع کر دے، غریب کو اور غریب کرنا شروع کر دے، نہیں، بلکہ اس کو پھر بڑی جوابداری کا احساس اس کے اندر آ جانا چاہیے کہ اب جب دنیا میں میرے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب براہ راست مجھے جوابداری کرنی ہے اس دربار میں کہ جہاں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ جہاں آنکھ کی خیانت جانتا ہے اور سینے کے اندر کیا مچلتا ہے، کیا چلتا ہے انسان کے، جو جس کے علم میں یہاں تک ہے، مجھے اس کی جوابداری کا احساس ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔